تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بہت بطور عزاداری کے نہیں کرتے، اس کا غم منانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ایک تاریخی یاد کے طور پہ کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان کسی کی موت کا غم اتنا عرصہ مناتا رہے، بلکہ اس کو ایک تاریخی یاد کے طور پہ اور تاریخی حیثیت کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اپنے ایمان کے لیے اور ان لوگوں کے تذکرے کے لیے کہ جن لوگوں نے اسلام کے اس نقشے کے اندر اپنے خون سے رنگ بھرا تھا، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ تو ایک ہوتی ہے عزاداری اور ایک ہوتی ہے تاریخی یاد۔ تو جب ہم شہادت بیان کرتے ہیں تو یہ تاریخی یاد کے طور پہ کرتے ہیں، عزاداری کے طور پہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی غم کر رہے ہیں، شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ اگر شہادت کا غم منانا ہے تو وہ یوں ہوگا کہ ایک چیز بنتی ہے، ایک شہادت ہے، تو شہادت دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا نعمت ہے یا مصیبت ہے۔ اگر شہادت مصیبت ہے تو مصیبت کوئی نہیں مانگتا، جبکہ حضرت عمر کو دیکھیں تو کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت دے اپنے راستے کے اندر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہ بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے راستے کے اندر شہادت نصیب فرما۔ اور جو شہید ہوں گے وہ یہی کہیں گے اللہ ہم دنیا میں جا کے اور کچھ نہیں کریں گے، صرف تیرے راستے میں شہادت مانگتے ہیں۔ تو اگر شہادت مصیبت ہے تو پھر مانگتا کوئی نہیں، اور اگر نعمت ہے تو پھر نعمت کے اوپر ماتم کو نہیں کرتا، نعمت کے اوپر جلوس اور جلسے اور تعزیے اور عزاداری کو نہیں کرتا، بلکہ نعمت پہ شکر کیا جاتا ہے۔ تو ہم عزاداری کے طور پہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر اسلام نے کہا کہ کوئی بندہ اگر وفات پا جاتا ہے تو عزاداری جو غم ہے وہ 3 دن کا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن کا غم ہے۔ 3 دن کے بعد غم نہیں ہوگا، 3 دن تک بس اس کا سوگ ہے، اس کے بعد غم نہیں ہوگا۔ اب 1400 سال گزر گئے، ہم اب بھی شہادت کا غم منائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت کے اوپر ماتم کرنا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے نا۔ تو اگر یہ جائز ہوتا تو کب جائز ہوتا؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو صحابہ کرام پہ یا اس امت پہ جو سب سے بڑا غم آیا ہے وہ کون سا آیا ہے؟ سب سے بڑا غم کون سا آیا ہے؟ آپ بتائیں نا، سوچیں سب سے بڑا غم کون سا آیا ہے؟ سب سے بڑا غم وہ آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنی قبر کے اندر چلے گئے۔ تو اگر غم منانا اور اپنے آپ کو پیٹنا اور ماتم کرنا یہ ہوتا تو سب سے بڑا جو سانحہ تھا مسلمانوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس موقع کے اوپر ماتم کیا جاتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، فرمایا اللہ کے رسول کے جانے کے ساتھ جو غم مجھ پہ آیا ہے اگر وہ دن کے اوپر آتا تو دن رات کی سیاہی میں بدل جاتا۔ تو اتنا بڑا سانحہ تھا، اگر غم ہوتا، ماتم ہوتا اور شہادت کے اوپر یا موت کے اوپر اپنے کپڑوں کو پھاڑنا ہوتا تو اللہ کے رسول کے وفات جو تھی وہ ایسا موقع تھا کہ اس کے اوپر ماتم کیا جاتا، لیکن صحابہ نے نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پہ فرماتے ہیں لقد یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک یا رسول اللہ ما لم ينقطع بموت احد غیرک، فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی موت کے ساتھ جو دنیا سے چیز ختم ہوئی ہے نا وہ کسی اور کی موت کے ساتھ دنیا سے ختم نہیں ہوئی۔ من النبوۃ والانباء والاخبار السماء کا دنیا میں موتیں تو بڑی ہوئی، پیغمبر پہلے آئے ان پہ بھی وفاتیں آتی تھی، موت آتی تھی، وہ مر جاتے تھے، دنیا سے چلے جاتے تھے، لیکن ان کی موت کے ساتھ نبوت ختم نہیں ہوتی تھی، ان کی موت کے ساتھ وحی ختم نہیں ہوتی تھی، ان کی موت کے ساتھ وہ جو آسمان کا رابطہ تھا وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ کی موت یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ جس کے ساتھ نبوت بھی ختم ہو گئی، جس کے ساتھ آسمان کی خبریں بھی ختم ہو گئی، جس کے ساتھ وہ وحی بھی بالکل ختم ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیتے تو یہ آپ کی وفات ایسا سانحہ تھی کہ ہم رو رو کر اپنی وہ جو دماغ کے اندر ہمارا آخری قطرہ ہے طریقہ اس کو بھی خشک کر دیتے۔ آپ کے جانے پہ اتنا غم ہوا لیکن آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا تھا۔
تو حضرت حسین کو دیکھیے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت حسین خیمے میں گئے، اپنی بہنوں کو بلایا، گھر والی عورتوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، اپنے چہروں پہ تھپڑ نہ مارنا، پیٹنا نہیں، میں شہادت کے جام پی جاؤں گا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت حسین کہہ کے جاتے، آپ نے اس سے منع کیا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن غم آنسو نکل آتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے موت کے، کسی کی موت ہو گئی، کوئی بندہ رو پڑتا ہے، آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل ہی ہے نہ کہ سنگ و خشم، غم سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو رونا آ جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، لیکن سب وہ انفرادی چیزیں ہیں، کوئی رو رہا ہے اور کسی کے آنسو نکلا، انفرادی چیز، لیکن اس کے لیے ایک جمع ہو کے ایک مجلس برپا کر لینا اور اس کو کہنا اور دین کا حصہ بنا لینا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو مسلسل قربانیوں کا درس دے رہا ہے۔ اگر اس پرانے صدموں کو لے کر ہی انسان یہاں بیٹھا رہے گا تو نئے میدان کب سجیں گے، نئے قربانیوں کے سلسلے کب آئیں گے؟ اگر پرانے واقعات کو یاد کر کر کے ہی روتے رہو تو پھر نئے میدانوں میں کون جائے گا اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو کون پیش کرے گا؟ حضرت حسین کی سنت کو کون اپنائے گا اگر پرانی واقعات اور پرانی باتوں کے اوپر انسان آنسو بہاتا رہے اور اسی کے غم میں نڈال رہے اور روتا اور پیٹتا رہے؟ وہ کون ہوگا پھر جو نئے قصوں کو دہرائے گا اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرے گا؟ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ فرمایا میں ناکامیوں پہ روتا نہیں ہوں، مصائب میں الجھ کے مومن بندہ مسکراتا ہے، مومن بندہ مسکراتا ہے اور وہ نئے میدانوں کی تلاش میں رہتا ہے جہاں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی پڑے۔ تو یہ دو باتیں تھی، ایک حضرت عمر کی شہادت، اسی حوالے سے اور ایک شہادت کے موقع کے اوپر ایک تاریخی یاد اور عزاداری کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔